الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں آج پھر مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خالق کائنات نے جشن منانے اور پھر میرے آقا کا پیارا تذکرہ سننے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح پورا گاؤں چرند سجا ہوا ہے، در و دیوار گلیوں سے آقا کی آمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اللہ رب العزت کی رحمت برسنے پر نعرے گونج رہے تھے اور خوشی کا سامان تھا. دعا ہے اللہ رب العزت شہر چرند کو قیامت تک میرے آقا کی نگاہوں کی توجہ نصیب فرمائے. آمین. میں جملہ اہل علاقہ تمام مرد و زن کو آج کے اس خوبصورت جشن اور پھر اس سالانہ محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. منہاج القرآن کے وہ تمام احباب، یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک، انتظامیہ، دربار حاضہ اور تمام وہ معاونین اور وہ نوجوان جن کی شبانہ روز محنت سے یہ سالانہ محفل سجتی ہے، دعا ہے آج ہی شب بارگاہ مصطفیٰ سے کرم نصیب ہو جائے. آمین. ذکر سادات اعظام، معزز علماء کرام، سٹیج کی زینت، جملہ مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین و خواتین و حضرات، میں منہاج القرآن کے جملہ احباب، بالخصوص منہاج القرآن کے ڈسٹرکٹ رہنما جو تمام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، فردن ان کی رہنمائی اور قیادت کا مشکور ہوں، اور پھر منہاج القرآن چرند کے وہ تمام احباب جن کی دعوتوں کے طفیل، محبت کے طفیل زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے. دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو آقا کی قدموں میں اکٹھی جگہ عطا فرمائے. محترم جناب حافظ غلام شبیر صاحب جو اس وقت نہ آ سکے اپنے بھائی کی علالت کی وجہ سے، محترم جناب صاحبزادہ مختار صاحب طبیعت کی علالت کی وجہ سے نہ آ سکے، ان کے سلام اور دعا کی درخواست موصول ہوئی. اللہ رب العزت محترم جناب میاں حافظ غلام شبیر صاحب کے بھائی میاں منیر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور محترم جناب پیر مختار صاحب کو بھی اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ہجر کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے. یوں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو اور بھی قسمیں نظر آئیں گی. اللہ رب العزت قسم کھانے کا محتاج نہیں. اللہ رب العزت کو
ضرورت نہیں کہ وہ قسمیں کھائیں، مگر قرآن میں کچھ مقامات پر اللہ رب العزت نے خود قسم کھائی۔ سو جتنی قسمیں قرآن میں ہیں، جب اس کے سیاق و سباق اور اس کے مقصود تک پہنچیں گے وہاں ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اور آج جو آئے بینہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لَعَمْرُکَ، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر کی قسم ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی عمر عزیز کی قسم کھائی ہے۔ میرے حبیب آپ کی جان کی قسم، کہیں آپ نے قسم کھائی وَالضُّحَىٰ، میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے زلف واللیل کی قسم، کہیں فرمایا میرے حبیب اس جگہ کی قسم جہاں آپ کے قدم لگے ہیں، آپ کے غلاموں کی قسم، آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کی قسم، وہ قسمیں جزوی تھیں۔ یہاں فرمایا مقدموں کا میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم ہے، میرے حبیب تیری ساری حیاتی کی قسم ہے، تیری ساری زندگی کی قسم ہے، تیرے پہلے دن سے لے کے تیری آخری دن تک رب تیری زندگی کی ہر لمحے کی قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز کسی کو رب نے دیا ہی نہیں، رب نے ساری عمر کی قسم کھائی ہے، رب نے ایک ایک لمحے کی قسم کھائی ہے تو وہ فقط ذات مصطفیٰ کی کھائی ہے۔ اے میرے حبیب آپ کی عمر عزیز کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اوروں کی بات چھوڑیے، آپ کی عمر عزیز کی قسم، بے شک وہ سارے اپنے نشے میں بہکے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، اس کی عقل کا پردہ ہوتا ہے۔ نشہ کبھی شراب کا، نشہ کبھی دولت کا، نشہ کبھی سرداری کا، نشہ کبھی غرور کا، نشہ کبھی تکبر کا۔ جو بھی انسان جو بھی عقل کو پردے میں ڈھانپ لے، جو بھی شعور چھین لے، وہ نشہ ہوتا ہے۔ میرے حبیب جب میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ آپ عیاں اور چمکدار تھے۔ جو بھی عقل کی نگاہ سے آپ کو تکتا خود بخود اقرار کرتا کہ تجھ جیسا اور نہ کوئی، اور جس نے آپ کو نہ پہچانا وہ نشے میں تھا، وہ نشے میں بہکا ہوا ہے۔ جو نشے میں تھا اس نے نہ پہچانا، اور جس نے بھی ہوش کے نگاہ سے دیکھا وہ صدیق و عمر و فاروق بن گیا تھا۔ میرے حبیب آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم۔ اب میں اس کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام جذباتی یا خطیبانہ جملے ہیں۔ تفسیر کمالین ہے، اس کی شرح اردو تفسیر جلالین، وہ لکھتے ہیں تیری جان کی قسم میں نبی، تیرے جان کی قسم میں نبی، اس وقت ان پر نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ کس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، مگر سارے ترجمے سنیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا ترجمہ آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی فکر کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی ترجمہ فرماتے ہیں تیری جان کی قسم، یعنی آپ بھی کہ تیری جان کی قسم، سیم میں لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تیری جان کی قسم اے نبی۔ اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ آپے سے باہر تھے۔ اب امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں اے محبوب تیری جان کی قسم، لفظ محبوب کا اضافہ ہے۔ ترجمہ مودودی علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا
کہ تیری جان کی قسم اے نبی. اور امام احمد رضا فرماتے ہیں اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے تھے. اور احسن البیان کا ترجمہ ہے کہ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی مستی میں سرگرداں تھے. جلندری علیہ رحمہ ترجمہ فرماتے ہیں محمد تمہارے جان کی قسم. اور جوناگڑھی ترجمہ فرماتے ہیں تیری عمر کی قسم. اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے محمد حسین نجفی ترجمہ فرماتے ہیں آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشہ میں بالکل اندھے ہو رہے تھے. اور علامہ جواتی ترجمہ فرماتے ہیں آپ کے جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے تھے. یعنی اللہ نے قسم کھائی اور پھر دوسرے طبقے کی کیفیت بتائی. پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، ترجمے تو اور بھی بہت ہیں. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس صدی کی ضرورت عرفان القرآن کے ترجمے میں یوں فرماتے ہیں، شیب میں نے لفظ پڑھے ہیں کوئی اپنا اضافہ نہیں کیا. حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں اے حبیب مکرم آپ کے عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. اے محبوب آپ کے عمر مبارک کی قسم ہے، جتنے تراجم میرے سامنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے عمر مبارک کی قسم. گویا عمر کتنی ہے؟ مصطفیٰ کی جتنی عمر ہے ساری عمر کی قسم رب اٹھا رہا ہے، ساری عمر کی. میرے محبوب تیری حیاتی کی قسم، میرے حبوب میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، میرے حبیب تیرے عمر عزیز کی قسم. یہ سارے ترجمے اتنے ہیں. یہ تو بڑا آسان سا ترجمہ تھا. آگے بڑھیے کہ اس میں راز کیا ہے. اب میں پوچھوں کسی سے بھی آپ کی عمر، وہ بتا دے گا میں آج 40 سال کا ہوں. میں حافظ عبد المجید صاحب سے پوچھوں آپ کی عمر، وہ مجھے گن کے بتا دیں گے. میں کسی سے پوچھوں آپ کی عمر، وہ کہے گا مجھے یاد نہیں. بہت توجہ چاہوں گا، علماء تشریف فرما ہے، بہت توجہ چاہوں گا. اپنی عمر وہ بتائے گا. کون اپنی عمر ٹھیک بتائے گا اور کس کو اپنی عمر کا پتہ نہیں؟ ارے ایک ہی راز ہے، جس کو اپنی برتھ ڈے پتا ہے، جس کے باپ نے اسے بتایا ہے کہ اس دن تو پیدا ہوا ہے، جس کو اپنا یوم ولادت پتا ہے اس کو اپنی ساری عمر کا پتا ہے. جس کو یوم ولادت کا پتا ہے وہ سال بھی بتا دے گا، وہ دن بھی بتا دے گا، وہ وقت بھی بتا دے گا. اور جس کو نہیں پتا وہ اندازہ لگائے گا. سو جس کو برتھ ڈے کا پتا ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، اردو میں کہتے ہیں جنم دن، یوم ولادت، اور عربی میں کہتے ہیں یوم میلاد کا. جس کا یوم میلاد معلوم ہوتا ہے اس کی عمر انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. عمر اس کی مبہم ہے جس کا برتھ ڈے نہیں پتا، جس کا یوم میلاد نہیں پتا. اب اس سے پوچھو وہ ہمیشہ اندازہ بتائے گا. جس کو اٹا سٹا کہتے ہیں، میں بزرگ سے پوچھوں آپ کی بابا جی عمر کتنی ہے، وہ کہیں گے بیٹا اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے. جب ہندو ملک چھوڑ کے جا رہے تھے تو میں دوسری کلاس میں تھا. جب پاکستان بن رہا تھا تو میں 5ویں کلاس میں تھا. انہیں اپنی عمر کا نہیں پتا، مگر ایک مستند واقعہ تو بتا دیا نا. اب ہم اندازہ لگائیں گے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو بابا 5ویں میں تھا، مطلب 10-11 سال کا. تو ہم پاکستان کی عمر میں 10-11 سال جمع کر دیں گے تو عمر پرفیکٹ نہیں، اندازہ تر نکل آئے گی. سو عمر پرفیکٹ اس کا پتا ہوتا ہے جس کا یوم ولادت پتا ہو. آج اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اپنے بتا دیں گے. اگر میں آپ کے اپنے بابا کا پوچھوں کہ آپ کے والد محترم کا برتھ ڈے گیا، کیونکہ آپ بتا دیں گے. بے شک وہ فوت ہو گئے. کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا، آپ کو وراثت کی ضرورت ہے. مگر دادا کا پوچھوں آپ کو دادا کی ولادت کا پتہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دادا سے تعلق ہی نہیں تھا، زمین لینے دینے کا چکر ہی نہیں تھا.
سو جس سے لینے دینے کا چکر تھا اس کا شناختی کارڈ بھی پتہ کیا، اس کا یوم ولادت بھی پتہ کیا. پٹواری پوچھے، تحصیلدار پوچھے، باپ کی ولادت کا پتہ ہے، چونکہ وراثت لینی ہے، چونکہ زمین لینا ہے، چونکہ اپنا آپ ثابت کرنا ہے، تو باپ کی ولادت کا بھی پتہ، باپ کی عمر کا بھی پتہ. اور جس سے تعلق نہیں ہوتا اس کی یوم ولادت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کی عمروں کا بھی نہیں پتہ. قسمیں تو باپ کی بات ہے. رب نے فرمایا لعمروں کا، میرے مصطفیٰ رب کے علم میں تو سب کچھ ہے. میرے حبیب تیری ساری عمر عزیز کی قسم ہے، تیرے ساری عمر عزیز کی قسم ہے. اب آقا کی عمر کس کو پتہ ہوگا؟ ہاں، جس کو 12 ربیع الاول بتاؤ گے، جس دن جشن منایا جاتا ہے، جو میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، وہ حضور کی عمر ساری گن کے بتا سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. جس سے ایک تعلق ہو، جس سے واسطہ ہو، پھر اس کی عمر یاد رکھی جاتی ہے، اس کے ولادت کا بھی دن کا پتہ ہے. وہ بیٹی یا بیٹے کا کیک ہو یا اپنے پیاروں کی برتھ ڈے ہو، جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کی اتنی گھڑیاں یاد کرتا ہے. روئے زمین پر عمر عزیز کا پتہ کس کس کو؟ چند نسلوں تک چلے جائیں، ہمیں اپنی نسلوں کا نہیں پتا کہ وہ دور تعلیم کا نہیں تھا، وہ دور ریکارڈ کا نہیں تھا، اسی لیے عمریں لکھی ہوئی نہیں ہیں. ارے ساری دنیا کنگال مارو، صدیاں 14 گزر گئی ہیں، ہمیں آقا کے ولادت کا سال 571 سن بھی پتا ہے، عام الفیل کا سال بھی پتا ہے، مہینہ بھی پتا ہے، تاریخ بھی پتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، 12 کی تاریخ، سوموار کا دن. بابا دن تو اپنی جگہ پہ، ہمیں ولادت کا بھی پتا ہے، ولادت کا لمحہ تو اپنی جگہ پہ. ارے عاشق لوگوں نے گھڑی سے حساب لگا کے بتا دیا کہ رات گزری نہ تھی، دن شروع نہیں ہوا تھا. گھڑی کے مطابق 3:51 تھے محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جن کے دن کا بھی پتا، سوموار کا بھی پتا، ربیع الاول کا بھی پتا، وقت کا بھی پتا. یہ امت کا نبی سے ایک تعلق کا اظہار ہے کہ ہم یہ جھنڈیاں اس لیے لگاتے ہیں، یہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں، جس کو نہ بھی پتا ہو اسے پتا چل جائے پھر وہ دن آ گیا جس دن محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. سو جس کا برتھ ڈے پتا ہو اس کی عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک ہے یوم ولادت اور ایک ہے یوم وفات. جب یوم وفات بھی پتا ہے اور یوم ولادت بھی پتا ہے تو درمیان والے سال بندہ گن لیتا ہے کہ محمد علی جناح فلاں سال پیدا ہوئے، فلاں سال فوت ہو گئے، اتنی عمر تھی. علامہ محمد اقبال فلاں سال پیدا ہوئے، فلاں سال فوت ہوئے، اتنی عمر ہو گئی. وہ عمر گنی جاتی ہے ولادت سے لے کر وفات تک، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک. جو قبر میں جاتا ہے اس کی عمر پوری، جو قبر میں جائے اس کا منصب ختم، اس کی نمبرداری ختم، اس کی تھانے داری ختم، اس کا سب کچھ ختم. ادھر روجدہ، ادھر سارے منصب ختم، اسی قبرستان میں دفن. سو عمر ہوتی ہے ولادت سے لے کے وفات تک. اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرکا، میرے مصطفیٰ آپ کے ساری عمر کی قسم. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، دن شوار کا تھا. پھر میرے آقا 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، دن شوار کا تھا. اس درمیان کے عرصے کا حساب لگایا تو 63 برس بن گئے. نبی مکرم کی عمر کتنی ہے؟ بچے بچے سے پوچھے، چونکہ ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے 63 برس کی. تو کیا ہم ترجمہ کر لیں لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے 63 برس کی قسم؟ اگر ظاہری ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا. ارے عمر شروع کب ہوتی ہے؟ عمر شروع تب ہوتی ہے جب لوگ جان لے زید کا بیٹا
اسی دن پتا چلا, دادے کو اسی دن پتا چلا. عمر کا آغاز اس دن ہوتا ہے جس دن بندے کا چرچا شروع ہو جائے, جس دن بندے کا تذکرہ شروع ہو جائے, جس دن بندے کے نام کا پتا چل جائے. چونکہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھے جاتے ہیں, چونکہ پیدا ہونے کے بعد چرچے ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. سو دنیا کی عمریں شروع ہوتی ہیں ولادت کے دن سے. 12 ربیع الاول میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے کا پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں, آؤ آؤ لوگو, عیسیٰ اعلان کرتا ہے محمد آنے والے ہیں, احمد آنے والے ہیں, میرے بعد محمد آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا. 1.25 لاکھ پیغمبر, ہر نبی اعلان کرتا رہا, احمد احمد کہتا رہا, محمد محمد کہتے رہے. آدم علیہ السلام نے زمین پر 300 سال گزاری, سو اس میں احمد کا ورد کیا. نوح علیہ السلام نے کشتی میں اس میں احمد کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں احمد کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں احمد کا تذکرہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا, خلوت میں بھی جلوت میں بھی. ارے بابا کیوں نہ تذکرہ کریں, رب نے وعدہ جو لیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے میرے نبیوں عمریں تمہاری, زمانہ تمہارا, امتیں تمہاری, مگر رب سے وعدہ کرو کہ زمین پہ جب بھی زمانہ تمہارا آئے گا میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو گے. آقا کی بشری عمر 12 ربیع الاول سے شروع ہوتی ہے, مگر عمر عزیز کا پتہ کریں سو ہر نبی کے دور میں آپ کا تذکرہ. اور یہ زمین پاک میں بنی, یہ آسمان پاک میں بنا. اس سے بھی پہلے آقا کی عمر کوئی اندازہ لگائے کہ پھر آقا کب سے شروع ہوا. جس طرح 63 برس کا ولادت سے پتا چلا, بعد والا بھی تو کوئی پتا ہوگا نا, بعد والا بھی تو کوئی اندازہ ہوگا. ہم کیا اندازہ لگائیں, 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں, کسی پیغمبر نے 1000 سال عمر گزاری, 900 سال گزاری, کوئی 400 سال گزار کے جاتا ہے. سو لاکھ پیغمبروں کے زمانے کا بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے اندازن. ہم کیسے اندازہ کریں؟ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ سوال کرنا تو بنتا تھا نا, سوال کرنا تو بنتا تھا. ایک شخص چرنڈ میں آئے تو اس شخص سے ملے, پھر اس کا بیٹا آئے 20 سال کے بعد, وہی شخص بیٹھا ہو, پھر اس کا پوتا آئے, پھر بھی وہی شخص بیٹھا ہو, 3 نسلیں گزر جائے اور بندہ وہی بیٹھا ہو. کبھی آپ نے غور کیا, آدم علیہ السلام تشریف لائے, وہی جبرائیل علیہ السلام لائے. نوح علیہ السلام تشریف لائے, وہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے, جبرائیل آپ بوڑھے بھی نہیں ہوتے, پیغمبر تو 1.25 لاکھ گزر گئے. آج جب قرآن آیا تو جبرائیل پھر جوان اور توانا ہو کے قرآن لا رہا ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے, مگر وہی کے لیے وہی راستہ جبرائیل آیا. جب میرے آقا کے پاس آیا تو آقا نے پوچھا, بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ ہر نبی کے زمانے میں جو تو جوان ہے, بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے عمر, مگر نہیں تھا پتا. کہتے تھے آقا اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا, مجھے تو عمر نہیں پتا. دل یہ کہتا ہے کہ جبرائیل جانتا تھا, یہ جو عمر پوچھ رہے ہیں پتہ سب ہے ان کو, پر مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں. جبرائیل سے آقا نے پوچھا, بتا تیری عمر کتنی ہے؟ وہی بابا والی مثال. فرمایا آقا عمر کا تو نہیں پتا. جیسے بابا جی نے بتایا جب پاکستان بن رہا تھا تو میں پرائمری میں پڑھا تھا. جبرائیل نے فرمایا عمر تو نہیں پتا, ایک واقعہ بتاتا ہوں, اگلا اندازہ یا رسول اللہ آپ خود فرما لیں. آقا نے فرمایا کیا؟ فرمایا عالم نور میں 4تھے افق پر, 4تھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا. آج بھی ایک ہی ستارہ کھڑا ہے. اس ستارے کو دیکھنا ہو تو 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, کل یہ ہوگا. 24 گھنٹے بعد یہ ستارہ پھر چمکے گا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ
نور کے چوتھے افق پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ 70,000 سال بعد پھر نمودار ہوتا تھا۔ وہ 70,000 سال انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ ستارہ نمودار ہوتا۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد نظر آتا، میں جبرائیل انتظار کرتا۔ کوئی پوچھے تو ستارے کا انتظار کیوں کرتا؟ 70,000 سال انتظار کے بعد وہ ستارہ چمکتا، اور پھر چمکا تو تو نے گنا کیوں؟ فرمایا آقا 72,000 بار میں نے وہ دیکھا ہے۔ اب جس کو فخر ہے نا کہ اسے میتھ آتی ہے، وہ کیلکولیٹر نکال کے ضربے دے کہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، 72,000 سال بعد وہ دیکھتے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا، اب اندازہ اور اٹا سٹا۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اچھا تو نے وہ ستارہ دیکھا، اب دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ اب اگر دیکھا تو پہچان لے گا کیا؟ فرمایا جبرائیل جو ستارہ اس چوتھے افق پہ چمکتا تھا 70,000 سال پہلے، وہ میں محمد تھا، وہ میں محمد کا نور تھا۔ وہ جبرائیل سے عمر پوچھ کے آقا نے اپنی عمر بتائی ہے کہ جس کا تو انتظار کرتا تھا وہ منتظر محبوب خدا محمد مصطفیٰ تھے۔ ارے جبرائیل تیری عمر کم ہے، 7 لاکھ پیغمبروں کو تو وہی لاتا رہا، تیری حقیقی عمر کم ہے، محمد مصطفیٰ کی عمر تم سے زیادہ ہے۔ یہ آسمان کتنا بڑا، یہ سورج اور چاند کی آج لوگوں نے پیماس کر دی ہے مشینوں کے ذریعے۔ یہ سورج کے اندر تمہاری کتنی زمینیں سما سکتی ہیں۔ آسمان تو بہت بڑا ہوگا، چاند تو بہت پرانا ہوگا، نظام شمسی کی طاقت رکھنے والے، سولر پاور کے مالک، سورج تو بڑا ہوگا، جنت بڑی، آسمان بڑے، سب کچھ بڑے، تم جتنے بڑے ہو مصطفیٰ کو رب نے پہلے پیدا کیا، گرد نور مصطفیٰ سے چاند کو پیدا کیا گیا ہے، ساری چیزیں بعد میں پیدا کی گئی ہیں، نور محمد کو رب نے پہلے پیدا کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، کچھ نہ تھا، ایک رب کی ذات تھی، رب نے سب سے پہلے جو ارادہ فرمایا، میرے شیخ حضور شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے جو ارادہ فرمایا وہ ارادہ در حقیقت وجود محمد تھا، آقا کے پیدا کرنے کا فیصلہ تھا۔ اب دوبارہ آیت پہ آئیے، لعمرو کا، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم، تیری ساری عمر کی قسم، لوگ تو 12 ربیع الاول سے جانتے ہیں، تیری پچھلی عمر جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کی قسم۔ وہ ولادت سے لے کے وفات تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں کہ نبی کو موت آئی ہے، جو امر موت ہے وہ میرے آقا تک آئی ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، مگر یہ بات کلیئر ہے کہ لوگوں کا مرنا اور ہے اور مصطفیٰ کا موت سے ملنا اور ہے۔ وہ جو آخری دن ہے جس پر عمر تمام ہو جاتی ہے، جس پر نمبرداری، جس پر تھانے داری، جس پر سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں 12 ربیع الاول کو آقا کے پاس موت آئی، مگر یہ موت ایسی موت نہ تھی جو عمر عزیز کو ختم کرنے والی تھی۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے عمر کا باب کلوز ہو جاتا ہے، موت مصطفیٰ کو آئی ہے، میرے آقا قبر میں گئے ہیں، مگر یہ موت ایسی تھی جو عمر کا خاتمہ نہیں کر رہی، جیسے عمر ظاہری طور پر تھی قبر میں بھی عمر ایسے جاری و ساری ہے۔ مصطفیٰ کی عمر ابھی ختم نہیں ہوئی، مصطفیٰ کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، آقا دو جہاں کی عمر عزیز جاری ہے، اپنے کمالات کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ۔ فرق اتنا ہے، پہلے زمین کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کرتے تھے، اب قبر میں بیٹھ کے حکمرانی فرما رہے ہیں۔ زمین کے اوپر بیٹھ کر
میں بیٹھ کے آج تجھے تک بھی رہے ہیں، تجھے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا سب سے پہلا ثبوت اور دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں تو نبوت سلامت ہے، میرے آقا کی عمر جاری ہے تو رسالت جاری ہے، میرے آقا گئے قبر میں مگر چرونڈ میں آج بھی نبوت مصطفیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ ایک عمر وہ ہوتی ہے جو قبر میں جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ لَعَمْرُكَ مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم کہ قبر میں چلے بھی گئے پھر بھی حیات مبارکہ جاری و ساری ہے۔ قبر انور میں جانے کے بعد سے لے کے آج تک کا عمر ہمیں پتا ہے کہ کتنے مہینے اور کتنے دن ہیں۔ ولادت سے لے کے آج تک 63 برس، وہ 1400 سم تھنگ برس، یہ ہمارے علم میں ہے۔ اس کا پہلے ہمیں نہیں پتا، وہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا، وہ یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے۔ مگر ایک عمر عزیز پہلے تھی، ایک عمر محبوب بعد کی ہے، اور ایک عمر ظاہری تھی جس کو بشری پیکر میں ڈھالا، وہ 63 برس کی تھی۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف 63 برس کی قسم، فرمایا لَعَمْرُكَ میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر عزیز کی قسم، ابھی میدان حشر باقی ہے، ابھی حوض کوثر باقی ہے، یہ ساری قسمیں وہاں سامنے آتی جائیں گی۔ چلو آج اس مختصر سے وقت میں ہم اسی 63 برس کی قسم کھاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ایڈریس کر لیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ولادت کو بھی مانتے ہو اور وفات کو بھی مانتے ہو۔ ولادت کا تو جشن مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، موت کا ذکر بھی نہیں کرتے، موت پہ کوئی ختم خیرات نہیں کرتے، موت پہ کوئی آنسو نہیں بہاتے۔ سوال تو بڑا ویلڈ ہے، اور دونوں بائی چانس ایک ہی دن سوار کو ہو جائے تو کس کا انتخاب کریں گے؟ ولادت کے دن کو پوری دنیا جشن مناتی ہے، اور وفات کے دن پر کوئی غم نہیں، وفات کے دن کوئی آنسو نہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی غم نہیں ہے۔ ہم تو آج تک کربلا والوں کا غم نہیں بھولے، یہ تو ان کے بھی نانا جان ہیں۔ ہم تو آج تک سیدنا امیر حمزہ پر ہونے والا ظلم نہیں بھولے۔ اپنوں کی جدائی بندے کو غمزدہ کر دیتی ہے۔ یہ تو قبر میں جانا ہے، ایک دیش سے دوسرے دیش جانے پر بھی مائیں تڑپ اٹھتی ہیں، دوست روتے ہیں، ہجر و فراق میں والدین آنکھیں خشک کر لیتے ہیں۔ سو کس نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم نہ تھا؟ صحابہ کرام کو غم ہوا، وہ روئے بھی صحیح، وہ تڑپے بھی صحیح، آقا کی قبر سے لپٹے بھی صحیح۔ صحابہ کرام کو غم تھا۔ کوئی پوچھے کہ صحابہ اس طرح کا جشن نہیں کرتے تھے اور موت پر انہوں نے آنسو بہائے، تو تم صحابہ کے عمل کے خلاف کرتے ہو؟ فرمایا اس طرح کے جشن کی طرف ان کی توجہ اسی لیے نہیں گئی کہ چہرہ مبارک ہر وقت سامنے نظر آتا تھا، چہرہ مبارک ہر وقت سامنے نظر آتا تھا، ان کا تو ہر لمحہ جشن میں گزرتا تھا، ان کا تو ہر لمحہ خوشی اور سرور میں گزرتا تھا۔ یہی تو عقیدہ تھا۔ نماز رب کی پڑھتے تھے، امام بخاری فرماتے ہیں، کوئی عام روایت بھی نہیں، نماز رب کی پڑھتے تھے، چہرہ نماز میں مصطفیٰ کا تکا کرتے تھے، دوران نماز بھی آقا کے چہرے کا مسکرانا دیکھ لیتے تھے، حضور کا ادھر ادھر دیکھنا، گویا ہر لمحے ان کی نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ پھرا کرتا تھا۔ اب ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں ولادت کی خوشی ہے اور حضور کے وصال کا غم کیوں نہیں؟ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اگر ہم کربلا والوں کے غم میں آنسو بہائیں تب کہتے ہیں کہ کربلا والوں کا غم منانا جائز نہیں، یہ بدعت ہے، اور اگر آقا کی آمد پر خوشی منائیں
تب کہتے ہیں غم منانا چاہیے، یہ خوشی منانا بدعت ہے. دونوں طرف کی سمجھ نہیں آتی. مگر آپ الجھیے نہیں، یہ الجھنے کا زمانہ نہیں. عیدوں پر ساری نفرتیں نکال کر دلوں سے لگانے کا موسم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کرنے کا موسم ہوتا ہے. ہم آقا کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. حضور کی وصال پر غم نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے. اتنا درد دل میں ضرور ہے کہ دل سے ہوک اٹھتی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ہم بھی آقا کے موجودگی میں پیدا ہوتے تو شاید یہ جان قربان ہوتی. جان قربان نہ ہوتی تو آقا کا چہرہ تو تکتے، آقا کے کبھی جوتیاں تو اٹھاتے. یہ غم ہمارے دل میں بھی ہے کہ ہم دور پرفتن میں پیدا ہو گئے. کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھے تک لیا ہوتا. میرے شیخ نے نہ جانے کس کیفیت میں یہ کلام لکھا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. آج میرے دل، آپ کے دل کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے. وہ عظیم لوگ تھے جن کا انتخاب کیا. آج ہم آقا کی آمد پر جشن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. حضور کے وصال پہ غم نہیں کرتے. وجہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے وصال پر غم کا 3 دن سے اجازت نہیں ہے. ایک بیوی کو ہے 4 ماہ، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں. موت کو قبول کرنے کا حکم ہے. پہلے تو شریعت نے بتایا 3 دن کے بعد موتوں کو بھلانے کی کوشش کرو. دعا روز مانگو اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، مگر روز اس طرح یاد نہ کرو کہ فلاں مر گئے، اس طرح مر گئے. نہیں، وہ جو شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے وہ رونا شہادت پر نہیں ہوتا، وہ نبی کی آل پر مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ شہدائے کربلا پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے ہوتا ہے. شہادت پر کوئی نہیں روتا. وہ اس غم اور پیاس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی اسی لیے مناتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے. میرے آقا کے ولادت کے تذکرے نبی کی اپنی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. آقا آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو سال بھر بعد ملاتے مناتے ہیں. آقا ہر سوموار کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسی لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے. خالق کائنات نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے خود فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے خود فرمائے، تاکہ چرنڈ والوں کو پتہ چل جائے نبی کی ولادت چھپانے کی نہیں ہے. عیسیٰ و موسیٰ کے تذکرے رب کر لیتا ہے تاکہ محمد کی ولادت کے تذکرے کرو تو دل کو سکون ہو جائے. محبوبوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا ڈائریکٹ سنت الہی ہے. اور پھر خود اللہ رب العزت نے حکم دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا بہ، کہ جب تمہیں نعمت مل جائے اس پر جشن کرو. اس لیے ہم جشن کرتے ہیں. رہی بات روئے تو وہ جس سے نعمت چھن جائے، روئے تو وہ جس سے تعلق ٹوٹ جائے. ہم اپنے ماں باپ پر اسی لیے روتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ایک ظاہری تعلق ٹوٹ جاتا ہے. قبروں میں جانے پر اگر کوئی روتا ہے تو دنیا دفن ہوتی ہے قبر میں. اور میرے آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور نے فرمایا ماں بین ممبری و بیتی، میں محمد کی جو قبر ہے یہ زمین کا گڑھا نہیں، یہ جنتوں کا باغ ہے. ورنہ جنتوں میں جانے پر بھی کوئی رویا ہے؟ آقا خود بھی جنت میں آرام فرما ہے، ساتھ اپنے یاروں کو بھی لٹایا ہوا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر انور میں جانے کے بعد تمہارا سلام بھی سنوں گا. چرنڈ کا بندہ کیوں روئے جب اس کو اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نبی پہ درود بھیجو. نبی مدینہ سے سن بھی لیتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. چرنڈ کا بندہ کیوں روئے آقا کے وصال پر جب اسے خوشخبری ہے؟ تیاری کرو. من زار قبری فکانما زار فی الحیاتی، اگر مدینہ آ گیا نا قبر کو دیکھ لیا تو یوں سمجھ میں سے زندگی میں مل گیا. صحابہ نے چونکہ ظاہری وجود دیکھا تھا، ان کا رونا بنتا تھا.
ہم آقا سے جو تعلق رکھتے ہیں، آقا قبر انور میں ہیں، ہمارے لیے اسی طرح زندہ رسول ہیں جس طرح ابو بکر و عمر کے لیے تھے۔ ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا، فیض جاری ہے، کرم جاری ہے، فضل جاری ہے۔ کسی کے خواب میں آ کے دیدار کرا دیتے ہیں، کسی کو پاس بلا کے دیدار کرا دیتے ہیں۔ صلاۃ علیک سلیک بھی جاری ہے، دعائیں بھی جاری ہیں، قبر میں آنے کا وعدہ بھی ہے کہ چلو مدینے نہیں آ سکے، قبر میں جانا، وہاں پردے ہٹیں گے، دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ ہمیں تو اپنی قبر پہ رونا نہیں آتا، حشر میں جانے کا افسوس نہیں۔ آقا نے فرمایا پلسرات پہ آؤ گے تو میں ہوں گا، ترازو پہ آؤ گے تو میں ہوں گا، جہاں جہاں خطرہ ہوگا آقا پہلے سے وہاں موجود ہوں گے۔ تو غم تو وہ کرے کہ جن کا آقا کی قبر سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے رابطے قبر میں جانے کے بعد اور بھی رب نے مضبوط فرما دیے۔ سو یہ ایک سوال کا جواب تھا، خطاب ابھی باقی ہے۔ فرمایا لعمرک، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم۔ آئیے اب اس کو لاجیکلی دیکھتے ہیں، کیا کسی بندے کی ساری عمر آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ ولادت سے لے کے موت تک بندے کی زندگی کے مراحل آتے ہیں۔ ایک بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ کسی کا بچپنا معصوم ہوتا ہے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، مگر جوانی میں وہ بگڑ جاتا ہے، لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ کسی کی جوانی اچھی گزرتی ہے، بوڑھا ہو کے وہ شریر ہو جاتا ہے، گالیاں دینے لگ جاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سو کسی کا بچپنا ٹھیک تو جوانی بگڑ گئی، کسی کی جوانی کنٹرول گزری تو وہ بڑھاپے میں بگڑ گیا۔ آپ مثالیں دیکھ لیں اپنی سوسائٹی میں، کیا کوئی ایسا فرد نظر آتا ہے کہ جس کی ساری عمر اتنا بے داغ ہو کہ رب قسمیں کھائے مصطفیٰ تیرے بچپن کی بھی قسم، تیرے جوانی کی قسم، تیرے جاگتے ہوئے لمحے کی قسم، تیرے سوتے ہوئے لمحات کی قسم، تیرے کھانے کی قسم، تیرے سونے کی قسم، تیری شادیوں کی قسم، تیرے جنگ کی قسم، تیرے صلح کی قسم، تیرے ہنسنے کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے رونے کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے کھلانے کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے معافیوں کی قسم، میرے حبیب تو قبر میں گیا اس قبر کی بھی قسم۔ ایک واحد ہستی ہے جس کے ہر لمحے کی قسمیں رب کھا رہا ہے۔ بچپن میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری غلطیاں ایسی کرتی ہیں کی تھی کہ معاف کی جاتی ہیں۔ بچہ ماں کے کپڑے خراب کر لیتا ہے نماز کے وقت، کیا ماں اسے مارتی ہے؟ اسی لیے معاف کر دیتی ہے کہ بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ کپڑے پاک تھے۔ بچہ ہے، ضد کر جاتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے، غلط بات بھی کہہ دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، مگر کہتے ہیں چھوڑو بچہ ہے، اسے کیا پتا بچہ ہے۔ سو بچپنے میں خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں مگر وہ عند اللہ بھی معاف ہے اور مخلوق بھی اسے معاف کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے غلطیاں نہیں کرتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں مگر بچے ہوتے ہیں، اور بھی غلطیاں کرتے ہیں مگر بچے ہوتے ہیں، عدالت بھی معاف کر دیتی ہے، ابھی بالغ نہیں ہے۔ پھر جوانی، اس کو تو کہتے ہیوانی ہے، دیوانی کہتے ہیں۔ وہ جوانی میں کوئی کر لے تو صلح کرانے والے آتے ہیں، چھڈو جی جوان ہے پتہ نہیں چلا جی، جوانی کے نشے میں، چلو چھوڑ دو جی، معاف کر دو، لڑکا تھا پتہ نہیں چلا، اچھا جی ابھرتا ہوا نوجوان ہے، غلط کہہ بیٹھا، معاف کر دے۔ سو جوانی کی غلطیوں کا بھی ایک بہانہ ہے، اور ذرا بوڑھا ہو جائے، 50 60 70 72 ہو جائے، کسی سے لڑ پڑے، کوئی زمین پہ جھگڑا کر لے، پڑوسیوں سے جھگڑا کر لے، بیٹوں بہووں سے جھگڑے، اگلے کہتے ہیں چھوڑو جی بزرگ ہے جی۔ اب آپ بھی وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، 72 ہو گیا کچھ نہ، وہ بزرگ کو اب جواب دیں گے۔ کوئی غلطی معاف کرانے کے ہمارے پاس بہانے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا بڑھاپا پاک ہے، ہر کسی کی جوانی پاک ہے، یا کسی کا بچپنا پاک ہے۔ اور روئے زمین اور کائنات پر پہلی سانس سے لے کے قبر تک اگر ہر سیکنڈ کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، آمنہ عبداللہ تیرا لال وہ لال ہے کہ رب نے 63 برس ساری عمر کی قسم کھا لی ہے۔ ہمارے عزیز نے آمد مصطفیٰ کا
جب جمعہ پڑھاتا تھا حرمین میں تب بھی ان کے جوشیلے نعرے ایسے کبھی سنائی دیتا، میں نے چہرے سے پہچان لیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کے نعرے سے اپنے موضوع کو آمد مصطفیٰ پر لے آتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آ کر دنیا میں تشریف لائے، تیرے گھر بھی بچے پیدا ہوئے، میرے گھر بھی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پہلی سانس لیتا ہے، بولیے کیا کرتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولے نا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی سانس میں کیا کرتا ہے؟ بولے نا، ٹھیک کہہ رہے ہو، کیا کرتا ہے؟ یہ رونا صحت کی نشانی ہے۔ ارے کیسا رونا ہے؟ بچہ روتا ہے، گھر والے اس کے رونے پر ہنستے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے، مٹھائیاں بٹتی ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ رونے کی آواز خوشخبری کی نشانی ہوتی ہے۔ بولیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بچے کے رونے پر دادا دادی نانا نانی حتیٰ کہ ماں بھی ہنس پڑتی ہے، چونکہ بچے کا برتھ کے موقع پر رونا میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ جو بچہ جتنا زور سے روئے گا تو اس کے لنگز ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی ساری پاور ٹھیک ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے، دائی پریشان ہو جاتی ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ سو یہ رونا خوشخبری ہے اور چپ ہونا یہ غم کی خبر ہے کہ بچہ رویا نہیں۔ دنیا کے سارے صحت مند بچے روتے رہیں گے، یہ ان کی زندگی کا آغاز ہے۔ 12 ربیع الاول وقت فجر عبداللہ اور آمنہ کے گھر جو لال پیدا ہوا وہ نہ رویا، رونے کی آواز نہ آئی۔ اتنے بڑے بڑے بلب نہیں تھے، چھوٹا سا چراغ تھا، دیوا، چھوٹا سا دیوا، چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، بچہ نہ رویا۔ ماں پریشان، دائیاں پریشان کہ رونے کی آواز نہ آئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ چراغ روشن کر کے آنے والے بچے کے قریب کیا، بچہ رویا تو نہیں مگر گلاب جیسے پنکھڑیوں بھرے لب ہل رہے ہیں۔ لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے سارے عمر کی قسم، اے اللہ کے پیاری سانس کی بھی قسم کا، دیکھ تو صحیح، روئے نہیں، لوٹ ہل رہے ہیں۔ کان قریب کیا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب کان قریب کیا تو ان ننھے لبوں سے دعا نکل رہی ہے، یا رب امتی، یا رب امتی، محمد دنیا میں آ گئے، پہلی دعا یہ ہے میری ساری امت کو بخش دینا، میری ساری امت کو بخش دینا۔ بابا وہ قسم اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ روتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، اور عبداللہ تیرا بچہ بولتا ہے کہ میں دنیا والوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عمر عزیز کا پہلا سیکنڈ ہے، پہلا لمحہ ہے، مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم۔ اب اگر ہم اسی طرح شروع ہو گئے اور میں آج کہہ لوں، بڑی تقریریں سنتے ہیں چورنڈ والے، میاں جنجوہ صاحب روز دعوت دیتے ہیں، آج ساری سیرت سنانا ہے دوستو، اذان فجر ہو جائے، میرا دعویٰ ہے نہ آپ سنتے تھکیں گے نہ میں سناتے تھکوں گا، کیونکہ رب نے قسمیں کھائی ہیں۔ اگلی بات پھر میڈیکل کی کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ ماں کی ناف سے بیٹے کی ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ بھی ناف کہتے ہیں، اور جس رگ سے جڑی ہوتی ہے اسے لوکل لینگویج میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں، ناف سے پوچھ رہا ہوں۔ ماں اور بیٹے جو ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایک رگ، ہم ماں کے پیٹ میں منہ سے کچھ نہیں کھاتے، ہم ماں کے پیٹ میں ناک سے سانس نہیں لیتے، منہ ناک ہمارا جھلیوں میں پیک ہوتا ہے، کور ہوتا ہے۔ ماں کا جسم ہمارے جسم سے ایک رگ، ایک ناڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بندہ جب دنیا میں پیدا ہو جائے تو وہ سارا بچہ بچی باہر آ جاتا ہے، وہ ناف ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس بات کی ثبوت ہوتی ہے کہ دیکھ دنیا میں آنے والے یہ عورت اپنا خون جگر تمہیں پلاتی رہی ہے، یہ عورت خون جگر تمہیں پلاتی رہتی ہیں۔ تو دائی پہلا کام یہ کرتی ہیں، کینچی بلیڈ چھری رکھتی ہیں اور اس کو کاٹتی ہیں تاکہ بچہ ماں سے جدا ہو جائے، پھر یہ باقی حصہ سوکھ کر گر جاتا ہے، مگر ناف کا گڑا
مرتے دم تک نہیں بھرتا، تاکہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اسے احسان یاد رہے کہ میری ماں یہاں مجھے اپنا خون پلایا کرتی تھی، میری ماں مجھے پالتی رہتی تھی۔ ناف کا گڑا روزانہ بندے کو یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو دائی نے چھری کینچی تیار کی ہوگی، مگر دنگ رہ گئی کہ آقا ناف مریدہ پیدا ہوئے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا پیغام تھا کہ دنیا کے بچوں کو ماں پالتی ہیں، اسی لیے ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بچہ ہے جس کے صدقے رب نے ماں کو پالا ہوا ہے۔ یہ پلنے میں ماں کا محتاج نہ تھا، یہ وہ ماں ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کی خاطر پالا ہوا تھا۔ ناف کٹنے کے بعد دائی کا دوسرا کام پانی گرم کر کے اور کپڑا گرم کر کے تیار کیا کہ غسل کرے۔ آپ اور میں بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، تو ماں کے پیٹ کا پانی، ماں کے پیٹ کی دیگر ضروری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ میرے لبوں پہ تو گند کا لفظ نہیں آتا، چونکہ وہ ہماری ماں ہے اور ہم نے اسی میں 9 ماہ گزارے ہیں۔ وہ پیٹ کی جو چیزیں ہیں، پانی ہے، لیکوڈ ہے، وہ بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اسے غسل دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دائی نے پانی قریب کیا ہوگا، کپڑے قریب کی ہوگی، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ پیدا ہونے والا پاک صاف ہے، یوں لگتا ہے کسی نے تازہ غسل دے کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ ناف پریدہ ہے، غسل ہوا ہوا ہے۔ اب دائی نے اگلا کام کیا، سرما سلائی اٹھائی کہ سرما لگاؤں۔ دائی نے نیت کی کہ سرما لگاؤں، آقا نے آنکھ کھولی تو دائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ان آنکھوں میں ما زاغ البصر کا کجلا پہلے سے لگا ہوا ہے۔ کنگھی اٹھائی کہ چلو تیل تو لگا دوں بال، مگر تیل لگا ہوا، کنگھی ہوئی، سرما لگا ہوا، ناف کٹی ہوئی، حتیٰ کہ ختنہ بھی پہلے سے ہوا ہے۔ اور دنیا والوں، تم اپنے بچوں کو سجاتے ہو، یہ رب کا محبوب ہے، رب نے سجا کے بھیجا ہوا ہے۔ دائی نے ایک ہی کام کیا ہے، دائی کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ وہ کپڑا اٹھا کے لپیٹ لے تاکہ کچھ دائی بھی کہہ سکے میں نے بھی کوئی خدمت کی تھی۔ وہ دائی نے کپڑا لپیٹا، برکتوں کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا کمرہ چمک گیا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے کمرے سے روشنی نکلی، شام کے محلات نظر آنے لگے، برکتیں جاری ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میری اٹھنی جوان ہو گئی، میرا خچر توانا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے گھر لے گئی، سوکھی بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کیوں نہ آئے؟ رب نے فرمایا لعمرکا، پیارے تیری عمر کی قسم، جہاں تو قدم لگائے گا برکتیں جاری ہو جائیں گی، رحمتیں جاری ہو گئی۔ یہ میں نے ابھی ابتدائی دن بتائے، مجھے اجازت دینا کہ میں بچپن بیان کروں پھر جوانی بیان کروں۔ نبوت تو بڑے بعد کی بات ہے، رب نے مصطفیٰ کی ساری حیاتی کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کہہ دیں جی بس کریں، یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، لعمرکا، ادھر بعد بھی تو محبوب کی کائنات سے بھی زیادہ عمر کی ہے نا۔ بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرا، مگر بڑی دلچسپ بات یہ عزیز کے نعرے سے مجھے یاد آئی، بڑی دلچسپ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے حضرت حلیمہ کے پاس گئے، وہ معجزات آپ نے سنے۔ آپ کی یتیم پیدا ہوئے اور آپ کے دادا جان، آپ کی والدہ کے بعد حضرت میرے آقا کے دادا جان کا کیا نام تھا فوراً بتائیے، دیکھ لیں، ناروں سے آپ نے پورے چرونڈ کو سر پہ اٹھایا تھا، گلیاں ساری سجی ہوئی ہیں، اور اتنا کانفیڈنٹ نہیں کہ حضور کے دادا کا نام یاد ہو۔ تو وہ لوگ سچے ہیں کہ یہ صرف جلوس نکالتے ہیں، صرف لنگر کھاتے ہیں، ان کو آقا کی سیرت کا نہیں پتا؟ میں نے صرف جاننے کے لیے پوچھا کہ آقا کا دادا کا نام
ہزاروں کے مجمع میں 10-12 صرف جواب آئے. بتائیے میرے آقا کے دادا جان کا نام؟ زور سے بولیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو. حضرت عبد المطلب. حضرت میرے آقا کی والدہ محترمہ کا نام؟ اتنا بولیں کہ جس کو نہیں پتا اسے یاد آ جائے. میرے آقا کی والدہ کا نام؟ میرے آقا کے بابا جان کا نام؟ حضرت بابا عبداللہ، دادا عبد المطلب، ماں حضرت آمنہ. میرے آقا کے بابا جان آپ کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ذمہ اٹھایا کہ اب خدمت میں کروں گا. حضرت عبد المطلب جب وصال فرما گئے تو ذمہ داری حضرت ابو طالب کی لگی. کس کی لگی؟ حضرت ابو طالب میرے آقا کے کیا لگتے تھے؟ چچا جان. مولا کائنات کے بابا تھے. مولا کائنات کے بابا ابو طالب نے ذمہ اٹھایا کہ خدمت اب میں کروں گا. دن رات آقا کی خدمت کرتے تھے. پتہ ہے دوستو کیا ہوا؟ بارشیں بند ہو گئی، خشک سالی آ گئی مکہ میں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ کبھی بارشیں بند ہو کے آزمایا جاتا ہے، کبھی سیلاب بھیج کر آزمایا جاتا ہے. بارش مکہ پہ بند ہو گئی، قحط سالی طوالت اختیار کر گئی، درخت خشک ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، آب زمزم بھی نیچے اتر گیا، لوگ مکہ کا شہر چھوڑنے لگ گئے، جانور مرنے لگ گئے. یہ ساری باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. اب جب پانی نہیں تھا تو کاروبار ختم. لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آنا چھوڑ رہے تھے، چونکہ یہاں پینے اپنے اور گھوڑوں اونٹوں کو پانی پلانا نہ تھا، سو مکہ ویران ہو رہا تھا. لوگوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق دعائیں مانگی، بارش نہ ہوئی. کعبے سے لپٹے، بارش نہ ہوئی. سرداروں نے میٹنگ کی کہ کریں کیا کریں. سننے میرے آقا کا میلاد منانے والے مکہ کے سردار اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جس کو اللہ مسجد کی چابیاں دیتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا. جو مسجد کا متولی ہوتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا. آپ اور میں تو خیال کرتے ہیں نا جرا ویل ہے وہ مسجد ہے جی، کہ جس کا کوئی کام نہیں وہ مسجد کا ہے. یہ سوچ غلط ہے. مسجد کی چابیاں رب اسی دیتا ہے جس کے لیے اللہ جنت میں محل بنانا چاہتا ہے. مسجد میں جھاڑو وہی دے سکتا ہے جس کے دل کو اللہ صاف کرنا چاہتا ہے. مسجد کے وضو خانے اور جھاڑو دینے والا خوش قسمت، چونکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی، طہر بیتیا، میرا گھر صاف کر. ہر بندہ رب کا گھر صاف نہیں کر سکتا. جسے رب کچھ دینا چاہتا ہے اسے جھاڑو دے کے مسجد بھیج دیتا ہے. مسجد کی تعمیر بھی اللہ پیارے بندوں سے کراتا ہے. سو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی چابی ابو طالب کے پاس ہے. ہم ثنا خان مصطفیٰ برادرم جی ظہیر احمد بلالی صاحب اور آپ کے ساتھیوں کو دل جان سے خوش آمدید کہتے ہیں. سو سرداروں نے مشورہ کیا کہ چابی ابو طالب کے پاس ہے. پوری جماعت گئی حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں، آپ اس مسجد کے انچارج ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے. سو یہ چھوٹا اعزاز نہیں کہ سردار چل کے ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں. کعبہ، حجر اسود، سب کچھ موجود ہے، مگر ابو طالب آپ رب سے بارش مانگ کے دیں، بارش نہیں ہو رہی. حضرت ابو طالب نے وہ سنا اور غور کیا. کہہ سکتے تھے آؤ دعا کرتے ہیں، فرمایا سرداروں رکو، تمہارا کام کیے دیتا ہوں، تم رکو. سرداروں کو بٹھا کے گھر گئے اور گھر سے نکلے تو ایک بچہ بازوؤں پہ اٹھایا ہوا ہے. سردار کہتے ہیں ہم بارش مانگنے آئے، یہ بچہ لے کے آئے. ایک روایت میں ہے کہ وہ بچہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. حضرت ابو طالب اپنا بھتیجا لے کے آئے، بھتیجا لے کے آئے. ایک روایت میں ہے کہ کعبے کے ساتھ بٹھا دیا کہ بھتیجا ادھر بیٹھ. دوسری روایت ہے کہ بازوؤں میں اٹھا دیا. پہلے دعا مانگتے رہے، مولا یہ تیرے بندے بارش مانگنے آئے ہیں، کعبے کے صدقے بارش عطا فرما، کعبے کے مالک بارش عطا فرما. روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کلمات نکلے، رب
اس روشن چہرے والے بچے کے صدقے بارش عطا فرما دے، اس بچے کے مالک رب بارش عطا فرما۔ حضرت ابو طالب نے جب نام محمد لیا، جب چہرے والدہا کا واسطہ دیا، کہتے آقا مسکرا پڑے۔ نبی نے اپنی انگلی 3 بار آسمان کی طرف کی، تیسری بار کرنے کی دیر تھی، جدھر انگلی تھی وہاں بادل کا ٹکڑا نمودار ہو گیا، وہ بادل کا ٹکڑا پھینکتا گیا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، مکہ کو بادل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ابھی بتیجا باغوں میں ہے، مکہ میں بارشیں جاری ہو گئی تھی۔ لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم، جس عمر میں بچے رو کے ماں سے دودھ مانگتے ہیں، رب تیرے نام پر بارشیں تنظیم کیا کرتا تھا، رب تیری انگلی کے اشارے پر بادل برسایا کرتا تھا۔ یہ بات تو میرے آقا کی ہے۔ ارے نادان، ارے نادان، ایک چچا جو کافر ہے اس کی انگلی کا اشارہ تو مانتا ہے۔ ابو طالب کو تو دیکھ، کعبے کو بھی مان رہا ہے، کعبے کے خدا کو بھی مان رہا ہے، اور خدا کے محبوب کا واسطہ بھی دے رہا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب نے ایک بعد میں قصیدہ لکھا، اور یہ سارا واقعہ اسی میں درج فرمایا ہے کہ کس طرح لوگ میرے پاس آئے، سو مجھ سے پوچھتے جائیں، لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے بچپن کے ایک ایک دن کی قسم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ کبھی احمد مجتبیٰ نے کپڑوں میں پیشاب اور پخانہ نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں، بچے کی تو ہر بات معاف ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں ایک مقرر وقت تھا، وہ وقت ہوتا تو رونا شروع کر دیتے، میں سمجھ لیتی تھی کہ پخانے کا وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ لیتی تھی پیشاب کا وقت ہو گیا۔ سو بچپن جو 4 سال گزرا، فرماتی ہیں ایک بار بھی اپنے، حالانکہ نبی کا کارورا اور پیشاب، براز بولو براز، وہ ناپاک نہیں ہے، اپنے کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوتے، وہ پاک ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ پاک ہے، مگر پھر بھی، اور فرماتی ہیں جب سطر ننگا ہوتا، کپڑا پاؤں سے اٹھتا تو رونا شروع ہو جاتے۔ بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ پنگوڑے میں تب روتے جب بدن سے کپڑا ہٹ جاتا۔ آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے میں حیران ہو گیا، کہتے ہیں ایک دن غسل کے لیے چشمے کو پر لے گئے، ابھی آقا کی عمر 5-6 سال، چشمے پر لے گئے غسل کے لیے، جب آقا دھوتی باندھ کر غسل کر رہے تھے تو چچا جان نے دھوتی کھینچی، کیسے دھو لوں؟ فرماتے ہیں جو ہی میں نے دھوتی کھینچی، غیرت کی وجہ سے مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، نیچے بیٹھ گئے، اور جب اٹھایا تو فرمایا این ازاری، این ازاری، میری تہبند کہاں ہے، میری تہبند کہاں ہے؟ ابھی یہ بچپنا ہے، تو پھر رب کیوں نہ فرمائے لعمرکا، مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم، یہ تو ابھی بچپنا ہے۔ یہ بات اتنی لمبی ہے کہ ہم آخری سال تک جائیں تو ایک ایک واقعہ میں سناتا جاؤں۔ آج ہم آقا کی عمر میں جاری ہیں، حضور کی عمر ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے فقط پردہ فرمایا۔ آج 20 ربیع الاول میں رب قسمیں کھا رہا ہے، وہ نبی تھے جن کی نبوت کی عمر تھوڑی تھی، میرے مصطفیٰ آپ کی نبوت کی عمر زیادہ ہے، آپ قبر انور میں ہے، اور نبوت چرنڈ میں بھی مصطفیٰ کی جاری و ساری ہے، وہ جو مر جائیں ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ لعمرکا، قبر میں جانے کے بعد بھی عمر جاری و ساری ہے، ہم نہ رہیں گے، اگلی نسل میرے آقا کا میلاد مصطفیٰ۔ آج باقیوں کو چھوڑے، ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے میلاد ہیں۔ ربیع الاول میں چراغاں، ربیع الاول میں آتش بازی، ربیع الاول میں لنگر، محافل پہ ہم لاکھوں نہیں کروڑوں خوشی سے صرف کرتے ہیں، قرض لے کے بھی کرنا پڑے تو آر محسوس نہیں کرتے، مگر کیا جو کیفیت ربیع الاول میں ہوتی ہے کہ بعد ربیع الاول کی بھی ہوتی ہے؟ ربیع الاول میں جو جوش جذبہ اور آقا کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیا ربیع الاول کے بعد بھی ہوتا ہے؟ اگر ربیع الاول کے بعد یہ جذبے نہیں تو جان لو میلاد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ رب رحمتیں عطا فرما دے، وہ رحمان ہے، مگر ربیع الاول میں 5 لاکھ محفل پہ لگا دوں،
ربیع الاول کے بعد میری نماز نہ ہو، قضا ہو جائے، ربیع الاول میں محفل درود سجا دوں، اور ربیع الاول کے بعد میں کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں تو چمانہ دارد۔ ربیع الاول انسانی حالات بدلنے کے لیے ہے، رب نے اپنا محبوب دیا تاکہ انسان کا حال بدل جائے، کال بدل جائے۔ مکہ میں قتل و غارت تھی، خون بہانا تھا، خواتین کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مصطفیٰ دیے اسی لیے کہ تمہارے دلوں سے بغض نکل جائے، حسد نکل جائے، دشمنیاں نکل جائے۔ اوروں کو تو چھوڑیں، آج یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ایک جگہ پر مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اکٹھا جلوس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک مسجد میں بیٹھ کے اکٹھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقیوں سے کیا گلا شکوا کریں؟ ہم شخص جھنڈا لگانے والے آج متفق نہیں ہو رہے، ہم چراغاں کرنے والے آج متفق نہیں ہو رہے۔ در و دیوار کو چراغاں سے روشن کر دیا اور دل میں بغض و حسد کا اندھیرا ہو، ارے جھنڈیوں سے گھر کو روشن کر دیا مگر دل میں نفرت ہو، کیا فائدہ گھر کو سجانے کا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے آ میلاد کے صدقے اپنے دل میں چراغاں کر لے، رب کرم فرما دے گا، رب فضل فرما دے گا۔ اب وقت بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اتحاد کی ایک ہی صورت ہے کہ حضور کے نام پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ یا رسول اللہ والے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ چراغاں کرنے والے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن پچھلے 40 سال سے میلاد مصطفیٰ کے ذریعے اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات مینار پاکستان پر آقا کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے تو اسٹیج پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ نظر آئیں گے، جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ نظر آئیں گے، علماء دیوبند نظر آئیں گے، فقہ جعفریہ کے نظر آئیں گے، ایران کے قاری نظر آئیں گے، مصر کے قاری نظر آئیں گے۔ ہر مسلک کا قائد اگر نظر آئے گا تو منہاج القرآن کے اسٹیج پہ نظر آئے گا۔ اور میرے آقا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، ارے آقا کو تو رب نے کافروں کے درمیان بھیجا، عیسائیوں کے درمیان بھیجا، یہودیوں کے درمیان بھیجا کہ مصطفیٰ صرف تمہارے نہیں ہیں، یہ فریضہ نبھا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن 11-12 کی رات ہندوؤں کو بلا کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ اللہ ان کو لانا ہمارا کام تھا، مصطفیٰ عطا کرنا تیرا کام ہے۔ منہاج القرآن کے محافل میں کسی مذہب کی پابندی نہیں، کسی مسلک کی پابندی نہیں، کسی عمر کی پابندی نہیں۔ لعمرو کا مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں آج بھی تیرے اسوہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ادھورا چھوڑتا ہوں، وگرنہ میری گفتگو اور عمر عزیز کا آخری حصہ یہ تھا کہ قبر انور میں جانے کے بعد آقا چرنڈ والوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، میلاد والوں کو کیسے جانتے ہیں، قبر انور میں جانے کے بعد مدینہ آنے والوں کی میزبانی مصطفیٰ کیسے فرماتے ہیں، اور چرنڈ میں بننے والی قبر میں آقا اپنا گھونڈ اٹھا کے زیارت کیسی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسی عمر کا حصہ تھا، مگر اہلیان چرنڈ کی سماعتوں کی نظر اگلا حصہ پھر کبھی صحیح اگلی بار ملیں گے تو یاد کرانا آپ کا کام ہے۔ لعمرو کا یہ آقا کے ظاہری 63 برس کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا۔ برادر ظہیر صاحب محترم جناب میاں اصغر جنجوعہ صاحب، صدر ڈسٹرکٹ منڈی بہودین میاں وسیم ہمایوں صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں کہ پوری منڈی بہودین سے بسیں جائیں گی اور چرنڈ سے بھی بسیں جائیں گی۔ مینار پاکستان اس 11 اور 12 کی درمیانی رات اور اگلی صبح آپ کو اپنے جلوسوں تک واپس بھی لے آئے گی۔ رات وہاں پوری دنیا سے لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کو بھی مجھے خوشی ہے کہ 1 یونٹ کا پروگرام ہوتا ہے۔ میں پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی سفر کرتا ہوں، مگر منڈی بہودین آ کے روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ 1 یونٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور ضلع کے دوسرے کنارے کا قائد بھی موجود ہوتا ہے۔ پھالیا سے صفدر صاحب آئے، بہت سے صفدر صاحب تشریف لائے،
मोहतरम जनाब साजिद चीमा साहब हमारे ज़िलाई रहनुमा हैं, वो तशरीफ़ फरमाएं। सर मुख्तार अहमद लोधरा साहब हमारे डिवीज़नल और पंजाब के सदा के लीडर हैं, वो तशरीफ़ फरमाएं। साई साहब गजनफर साई साहब अपने गांव से आए हुए हैं। दीगर साथी जो मुझे नज़र आ रहे हैं कहीं इधर उधर मुख्तलिफ, हर तरह की नुमाइंदगी। ये है उखुवत, ये है मोहब्बत, खुशियों में शरीक होना और एक दूसरे के गम में शरीक होना। मैं मिनहाजुल कुरान मंडी बौदीन के जुमला की आदत कि इस बात को दाद भी देता हूँ और मिसाल बनने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप वक्त भी निकालते हैं, खर्च भी करते हैं और हर यूनिट के प्रोग्राम में आपकी शिरकत नौजवानों की हौसला अफजाई का सबब बन जाती है। बारी दिगर तमाम साथियों को मुबारकबाद। दुआ है जिस तरह आज खुशी से हम आज यहाँ बैठ के सुनते रहे, क़यामत के दिन भी अल्लाह आपको और मुझे आका के कदमों में इकट्ठी जगह अता फरमाए। जी सारे दोस्त तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह आलमी शोहदा खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब मोहतरम ज़हीर अहमद बिलाली साहब, बिला ताख़ीर मैं उनको दावत ना देता हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज में दफ के साथ आपकी गोशगुजार और आपकी जो है अपने खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। आप नारों की गूंज में इस्तक़बाल कीजिए। पता चला कि आशिक जाग के बैठे हैं। नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत, जाग के नारा रिसालत, हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा।